ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلوع عشق۔ اچھے گھرانے کی خوبیاں۔ ایک اچھا گھرانہ یعنی ایک دوسرے کی نسبت اچھے، مہربان، پرخلوص جذبات و احساسات کے مالک اور ایک دوسرے سے عشق و محبت کرنے والے میاں بیوی، جو کہ ایک دوسرے کی جسمانی اور روحانی حالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی فعالیت، کام کاج اور ضرورتوں کو اہمیت دیں اور ایک دوسرے کے آرام و سکون اور بہتری و بھلائی کو مد نظر رکھیں، یہ سب پہلے درجے پر ہیں۔ دوسرے درجے پر اس گھرانے میں پرورش پانے والی اولاد ہے کہ جس کی تربیت کے لیے وہ احساس ذمہ داری کریں اور مادی اور معنوی لحاظ سے انہیں صحیح و سالم پرورش کا ماحول فراہم کریں۔ ان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے بچے مادی اور معنوی لحاظ سے سلامتی اور بہترین تک پہنچیں، انہیں بہترین تعلیم و تربیت دیں، انہیں مؤدب بنائیں، اچھے طریقوں سے اپنی اولاد کو برے کاموں کی طرف قدم بڑھانے سے روکیں اور بہترین صفات سے ان کی روح کو مزین کریں۔ ایک ایسا گھر دراصل ایک ملک میں ہونے والی تمام حقیقی اصلاحات کی بنیاد فراہم کر سکتا ہے، چونکہ ایسے گھرانوں میں اچھے انسان ہی اچھی تربیت پاتے ہیں اور بہترین صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ جب کوئی معاشرہ شجاعت، عقلی استقلال، فکری آزادی، احساس ذمہ داری، پیار و محبت، جرأت و بہادری، وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، دوسروں کی خیرخواہی اور اپنی خاندانی پاکیزگی و نجابت کے ساتھ پرورش پانے والے لوگوں کا حامل ہوگا تو وہ کبھی بدبختی اور سیاہی کے شکل نہیں دے گا۔ اچھے خاندانی نظام میں ثقافت کی منتقلی کی آسانی۔ ایک معاشرے میں اس کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے اصولوں کی حفاظت اور آئندہ آنے والی نسلوں تک ان کی منتقلی اچھے گھرانے یا بہترین خاندانی نظام کی برکت ہی سے انجام پاتی ہے۔ رشتے ازدواج میں نوجوان لڑکے لڑکی کے منسلک ہونے کا سب سے بہترین فائدہ گھر بسانا ہے۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اگر ایک معاشرہ اچھے گھرانوں، خاندانی افراد اور بہترین نظام تربیت پر مشتمل ہو تو وہ بہترین معاشرہ کہلائے جانے کا مستحق ہے اور وہ اپنی تاریخی اور ثقافتی خزانوں اور ورثہ کو بخوبی احسن اگلی نسلوں تک منتقل کرے گا اور ایسے معاشرے میں بچے بھی صحیح تربیت پائیں گے۔ چنانچہ وہ ممالک اور معاشرے کی جن میں خاندانی نظام مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو وہاں ثقافتی اور اخلاقی مسائل پیش آتے ہیں۔ اگر موجودہ نسل اس بات کی خواہش مند ہے کہ وہ اپنے ذہنی اور فکری ارتقاء، تجربات اور نتائج کو آنے والی نسلوں کو منتقل کرے اور ایک معاشرہ اپنے ماضی اور تاریخ سے صحیح معنی میں فائدہ حاصل کرے تو یہ صرف اچھے گھرانوں یا اچھے خاندانی نظام زندگی کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ گھر کی اچھی فضا میں اس معاشرے کی ثقافتی اور تاریخی بنیادوں پر ایک انسان اپنے تشخص کو پاتا ہے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ والدین ہی ہیں کہ جو غیر مستقیم طور پر بغیر کسی جبر اور تصنع بناوٹ کے فطری اور طبیعی طور پر اپنے فکری مطالب، عمل، معلومات، عقائد اور تمام مقدس امور کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ خوشحال گھرانہ اور مطمئن افراد۔ اسلام گھرانے پر مکمل توجہ دیتا ہے اور گھرانے پر اس کی نظر خاص الخاص اہتمام کے ساتھ جمی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے خاندانی نظام یا گھرانے کو انسانی حیات میں مرکزیت حاصل ہے۔ اسی لیے اس کی بنیادوں کو کمزور یا کھوکھلا کرنے کو بدترین فعل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں گھرانے کا مفہوم یعنی ایک چھت کے نیچے دو انسانوں کی سکونت، دو مختلف مزاجوں کا بہترین اور تصوراتی روحانی ماحول میں ایک دوسرے کا جیون ساتھی بننا، دو انسانوں کے انس و الفت کی قرارگاہ اور ایک انسان کے ذریعہ دوسرے انسان کے کمال اور معنوی ترقی کا مرکز، یعنی وہ جگہ کہ جہاں انسان پاکیزگی حاصل کرے اور اسے روحانی سکون نصیب ہو۔ یہ ہے اسلام کی نگاہ میں خوشحال گھرانہ اور اسی لیے اسلام اس مرکز گھرانے کو اس قدر اہمیت دیتا ہے۔
قرآن کے بیان کے مطابق اسلام نے مرد و عورت کی تخلیق ان کے ایک ساتھ زندگی گزارنے اور ایک دوسرے کا شریک حیات بننے کو میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے آرام و سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ قرآن میں ارشاد خداوندی ہے کہ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ جہاں تک مجھے یاد ہے قرآن میں 2 مرتبہ سکون کی تعبیر آئی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورہ روم آیت نمبر 21۔ خداوند عالم نے انسانی جوڑے کو اس کی جنس انسانیت سے ہی قرار دیا، یعنی عورت کا جوڑا مرد اور مرد کا جوڑا عورت کو قرار دیا ہے تاکہ لیسکنا الیہا، یعنی یہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنی میاں بیوی سے آرام و سکون حاصل کرے۔ یہ آرام و سکون دراصل باطنی اضطراب کی زندگی کے پرتلاطم دریا سے نجات و سکون پانے سے عبارت ہے۔ زندگی ایک قسم کا میدان جنگ ہے اور انسان اس میں ہمیشہ ایک قسم کے اضطراب و پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، لہذا یہ سکون بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ آرام و سکون انسان کو صحیح طور پر حاصل ہو تو اس کی زندگی سعادت و خوشبختی کو پا لے گی۔ میاں بیوی دونوں خوشبخت ہو جائیں گے اور اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی بغیر کسی نفسیاتی دباؤ اور الجھن کے پرورش پائیں گے اور خوشبختی ان کے قدم چومے گی۔ صرف وہ میاں بیوی کے باہمی تعاون، اچھے اخلاق کو کردار اور پرسکون ماحول سے اس گھرانے کے ہر فرد کے لیے سعادت و خوشبختی کی زمین ہموار ہو جائے گی۔ زندگی کی کڑی دھوپ میں ایک ٹھنڈی چھاؤ، جب میاں بیوی دن کے اختتام پر یا درمیان میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے یہی امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے گھر کے ماحول کو خوش رکھنے، اسے زندہ بنانے اور تھکاوٹ اور ذہنی الجھنوں کو دور کر کے اسے زندگی گزارنے کے قابل بنانے میں اپنا اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کیا ہوگا۔ ان کی ایک دوسرے سے توقع بالکل بجا ہے۔ اگر آپ بھی یہ کام کر سکیں تو حتماً انجام دیں، کیونکہ اس سے زندگی شیریں اور میٹھی ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں مختلف ناگزیر حالات و واقعات کی وجہ سے طوفان اٹھتے ہیں جس میں وہ ایک مضبوط پناہ گاہ کا متلاشی ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا جوڑا اس طوفان میں ایک دوسرے کی پناہ لیتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کے مضبوط بازو کا سہارا لے کر اپنے محفوظ ہونے کا احساس کرتی ہے اور مرد اپنی بیوی کی چاہت و فداکاری کی ٹھنڈی چھاؤں میں سکھ کا سانس لیتا ہے۔ مرد اپنی مردانہ کشمکش والی زندگی میں ایک ٹھنڈی چھاؤں کا ضرورت مند ہے تاکہ وہاں کی گھنی چھاؤں میں تازہ دم ہو کر دوبارہ اپنا سفر شروع کرے۔ یہ ٹھنڈی چھاؤں اسے کب اور کہاں نصیب ہوگی؟ اس وقت کی جب وہ اپنے گھر کے عشق و الفت، مہربانی اور محبت سے سرشار فضا میں قدم رکھے گا، جب وہ اپنی شریک حیات کے تبسم کو دیکھے گا جو ہمیشہ اس سے عشق و محبت کرتی ہے، زندگی کے ہر اچھے و برے وقتوں میں اس کے ساتھ ساتھ ہے، زندگی کے ہر مشکل لمحے میں اس کے حوصلوں میں پختگی عطا کرتی ہے اور اسے ایک جان دو قلب ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ہے زندگی کی ٹھنڈی چھاؤں۔ بیوی بھی اپنی روزمرہ کی ہزاروں جھمیلوں والی زنانہ زندگی میں صبح ناشتے کی تیاری، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، گھر کو سمیٹنا اور صفائی، دوپہر کے کھانے کی تیاری، بچوں کی اسکول سے آمد اور دوپہر کا کھانا کھلانا، سلانا، نماز، شام کی چائے، شوہر کی آمد اور رات کے کھانے کے لیے فکر جیسی دیگر دسیوں مشکلات اور مسائل کا سامنا کرتی ہے۔ خواہ وہ گھر سے باہر کام میں مصروف ہو اور مختلف قسم کی اجتماعی اور سیاسی فعالیت کو انجام دے رہی ہو، یا گھر کی چار دیواری میں گھریلو کام کاج میں ارک جبیں بہار ہی ہو کہ اس کے اندرون خانہ کام کی زحمت و سختی اور اہمیت گھر سے باہر اس کی فعالیت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ ایک صنف نسواں اپنی لطیف و ظریف روح کے ساتھ جب ان مشکلات کا سامنا کرتی ہے تو اسے پہلے سے زیادہ آرام و سکون اور ایک مطمئن شخص پر اعتماد اور تغیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا شخص کون ہے؟ وہ اس کے وفادار شوہر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ انسان مشین تو نہیں ہے،
انسان کوئی گاڑی یا مشین تو نہیں ہے، انسان روح اور جسم سے مرکب ہے۔ وہ معنویات کا طالب ہے، وہ ہمدردی و مہربانی اور ایثار و فداکاری کے جذبات و احساسات کا نام ہے، اور وہ زندگی کی کڑی دھوپ میں آرام و سکون کا متلاشی ہے، اور آرام و سکون صرف وہ گھر کی فضا میں ہی اسے میسر آ سکتا ہے۔ گھر کے ماحول کو آرام دہ ماحول ہونا چاہیے۔ میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے موجود ہمدردی اور ایثار و محبت کے یہ احساسات ان کے اندرونی سکون میں ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس آرام و سکون کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے کام کاج کو متوقف اور فعالیت کو ترک کر دے۔ کام کاج اور فعالیت بہت اچھی اور ضروری ہے۔ اس آرام و سکون کا تعلق دراصل زندگی کی مشکلات و مسائل سے ہے۔ انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی اسے سکون دیتی ہے، اور مرد اپنے مضبوط بازوؤں سے بیوی کے وجود کو سنبھالتا ہے اور اسے سہارا دیتا ہے تاکہ اسے آرام مل جائے۔ یہ سب اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب گھر کی فضا اور ماحول آپس کی چپلکش، لڑائی جھگڑوں، باہمی نااتفاقی اور مشکلات کا شکار نہ ہو۔ اچھے گھر کا پرسکون ماحول۔ ہر انسان کو، خواہ مرد ہو یا عورت، اپنی پوری زندگی میں شب و روز مختلف پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اور غیر متوقع حالات و واقعات سے اس کی زندگی اضطراب کا شکار رہتی ہے۔ یہ حادثات و واقعات انسان کو اعصابی طور پر کمزور، خستہ تن اور اس کی روح کو بوجھل اور طبیعت و مزاج کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب انسان ایک گھر کی خوشگوار فضا میں قدم رکھتا ہے تو اس کا روح افزا ماحول اور سکون عطا کرنے والی نسیم اسے توانائی بخشتی ہے اور اسے ایک نئے دن و رات اور خدمت و فعالیت انجام دینے کے لیے آمادہ و تیار کرتی ہے۔ اسی لیے خاندانی نظام زندگی یا گھرانہ انسانی حیات کی تنظیم میں بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے گی کہ گھر کو صحیح روش اور اچھے طریقے سے چلانا چاہیے۔ ایک پرسکون گھرانے سے میاں بیوی کو حاصل ہونے والے فائدے گھر کی چار دیواری سے باہر ان کے دیگر فوائد کے اعداد و شمار کو زیادہ کرتے اور انہیں قدر و قیمت اور کیفیت عطا کرتے ہیں۔ رشتہ ازدواج کے بندھن میں ایک دوسرے کا جیون ساتھی بننا اور گھر بسانا میاں بیوی کے لیے زندگی کا بہترین ہدیہ ہے۔ یہ روحانی آرام و سکون زندگی کی مشترکہ جد و جہد کے لیے ایک دوسرے کو دل گرمی دینے، اپنے لیے نزدیک ترین غمخوار ڈھونڈنے اور ایک دوسرے کی ڈھارس باندھنے کا ایک وسیلہ ہے کہ جو انسان کی پوری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ گھریلو فضا میں خود کو تازہ دم کرنے کی فرصت۔ ایک گھر میں رہنے والے میاں بیوی جو ایک دوسرے کی زندگی میں شریک اور معاون ہیں، گھر کے پرفضا ماحول میں ایک دوسرے کی خستگی، تھکاوٹ اور اکتانے والی یکسانیت کو دور کر کے کھوئی ہوئی جسمانی اور ذہنی قوتوں کو بحال اور اپنی ہمت کو تازہ دم کر کے خود کو زندگی کے بقیہ راہ کو طے کرنے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی ایک میدان جنگ ہے۔ پوری زندگی عبارت ہے ایک بڑی مدت والی جنگ سے، فطری و طبعی عوامل سے جنگ، اجتماعی موانع سے جنگ اور انسان کی اپنی اندرونی دنیا سے جنگ کہ جسے جہاد نفس کہا گیا ہے۔ لہذا انسان ہر وقت حالت جنگ میں ہے۔ انسان کا بدن بھی ہر وقت جنگ میں ہے اور وہ ہمیشہ مضر عوامل سے لڑائی میں مصروف عمل ہے، اور جب تک بدن میں اس لڑائی کی قدرت اور قوت مدافعت موجود ہے، آپ کا جسم صحیح و سالم ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ انسان میں یہ مبارزہ اور جنگ درست و سمت میں اپنی صحیح، منطقی اور اچھی روش و طریقے اور صحیح عوامل کے ساتھ انجام پانی چاہیے۔ زندگی کی اس جنگ میں کبھی استراحت و آرام لازمی ہوتا ہے۔ زندگی ایک سفر اور مسلسل حرکت کا نام ہے، اور اس طولانی سفر میں انسان کی استراحت گاہ اس کا گھر ہے۔ مشترکہ زندگی قرارداد کا احترام کرنا۔ گھر بسانا اور گھر آباد کرنا ایک قرارداد اور معاہدہ ہے۔ یہ کوئی ایسا معمولی کام نہیں ہے کہ دو چیزوں کو آپس میں ملا دیں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو سب کے لیے مورد اطمینان ہے اور تمام افراد کے لیے قابل اعتماد عہد و پیمان ہے۔ اس کی بقا
اسی صورت میں ممکن ہے کہ معاہدے پر دستخط کرنے والے دونوں افراد ان کا معاشرہ اور قانون اس کے احترام کریں، لیکن اگر اس سے بے اتنائی برتی جائے تو یہ معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ خاندانی نظام زندگی میں جنسی خواہشات کی اہمیت۔ اسلام نے انسان کی جنسی خواہش کو گھرانے کی تشکیل کی بنیاد قرار دیا ہے، یعنی اسے ایک اچھے گھرانے کے استحکام کا وسیلہ بنایا ہے۔ اسی بات کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب میاں بیوی دونوں پاک دامن، عفیف، دیندار، خدا سے ڈرنے والے اور اسلام کے دستور کے مطابق اپنی شہوت و جنسی خواہشات میں گناہوں سے دوری اختیار کرنے والے ہوں تو اس وقت میاں بیوی کی ایک دوسرے کے لیے ضرورت زیادہ بڑھ جائے گی، اور جب وہ ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت محسوس کریں گے تو اس خاندان کی بنیادیں کہ جو میاں بیوی ہیں پہلے سے اور زیادہ مستحکم ہو جائیں گی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خاندان کی اس بنیاد و اساس کو ختم نہ ہونے دے۔ اسلام کی خواہش ہے کہ انسان اپنے گھرانے سے باہر کہیں اور اپنی جنسی خواہش کی سیرابی کا انتظام نہ کریں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر والوں کی نسبت بے اعتنا، لاابالی اور بے بند و بار ہو جائیں۔ اسی لیے اسلام ان انحرافات کا راستہ روکتا ہے۔ دینداری خاندان کی حقیقی صورت۔ اپنے گھر کو آباد کرنے اور اس کی حفاظت کے لیے اسلامی احکام کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ گھر ہمیشہ آباد اور خوشحال رہے۔ لہذا آپ دیندار گھرانوں میں کہ جہاں میاں بیوی اسلامی احکامات کا خیال رکھتے ہیں دیکھیں گے کہ وہ سالہ سال مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں اور میاں بیوی کی محبت ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ہرگز رہنے والا دن ان کی چاہت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے جدائی اور فراق کا تصور بھی دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور ان کے دل ایک دوسرے کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ محبت و چاہت جو کسی خاندان کو دوام بخشتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو اہمیت دی ہے۔ اگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور روش پر عمل کیا جائے تو ہمارا خاندانی نظام پہلے سے زیادہ مستحکم ہو جائے گا۔ جس طرح گزشتہ زمانے میں طاغوتی دور حکومت میں جب لوگوں کا ایمان سالم اور محفوظ تھا اور ہمارے گھرانے اور خاندانی نظام مستحکم و مضبوط تھے، اس ماحول میں میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے اور پرسکون ماحول میں اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے، اور آج بھی یہی صورت حال ہے۔ وہ گھرانے اور خاندان جو اسلامی احکامات اور آداب کا خیال رکھتے ہیں وہ غالباً دوسروں کی بنسبت مضبوط و مستحکم اور بہتر گھرانے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں۔ گھر کی حفاظت میں میاں بیوی کا کردار۔ زندگی کے اس نئے سفر کا آغاز کرنے والے لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ اپنے اس عہد و پیمان کی حفاظت کریں۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی کام انجام دے تو دوسرا اسے برداشت کرے، نہیں، بلکہ دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ وہ کام انجام پائے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مشترکہ زندگی میں شوہر کی زیادہ ذمہ داری ہے یا بیوے کے حصے کا کام زیادہ ہے، نہیں، بلکہ اس گھر کی بنیاد اور دو انسانوں کے اس اجتماع کی کہ جس کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوگا، حفاظت کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو چاہیے کہ گھر کے ماحول کو افسردہ، خراب، حد سے زیادہ جذباتی اور اس کی بنیاد کو متزلزل کرنے والی تمام چیزوں سے اجتناب کریں۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنے تمام کاموں کی بنیاد مشترکہ جدوجہد، تعاون اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا قرار دیں۔ ایک اچھے گھرانے کی تمام خیر و برکت میاں بیوی کے کردار و عمل سے وابستہ ہوتی ہے، جو آخرکار انہی کے بچوں کو نصیب ہوگی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کسی ایک کا عمل کافی سمجھا جائے اور دوسرا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہے یا خاموش رہے۔ خدا نخواستہ اگر گھر کا ماحول ایک دوسرے کی نسبت عدم محبت و عدم اطمینان اور خلوص و فداکاری کے فقدان سے خراب ہو جائے تو گلستان حیات میں لگنے والی آگ کا دھواں میاں بیوی دونوں کی آنکھوں میں جائے گا۔ اپنے گھر کی بنیادوں کی حفاظت کی سب سے بڑی ذمہ داری خود میاں بیوی پر عائد ہوتی ہے۔ درگزشت عفو و باہمی، مدد و تعاون، مہربانی اور اپنے اخلاق و محبت سے کہ ان میں سب سے زیادہ مؤثر محبت کا عنصر ہے۔
دونوں اس عمارت کو ہمیشہ کے لیے قائم اور شاد و آباد رکھ سکتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں اچھے خاندان کی صفات۔ اسلامی معاشرے میں میاں بیوی زندگی کے سفر میں ایک ساتھ ایک دوسرے سے متعلق، ایک دوسرے کی نسبت ذمہ دار، اپنی اولاد کی تربیت اور اپنے گھرانے کی حفاظت کے لیے مسئول اور جوابدہ تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجیے کہ اسلام میں گھرانے اور خاندان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اسلامی ماحول میں خاندان کی بنیادیں اتنی مضبوط و مستحکم ہیں کہ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں 2 نسلیں زندگی گزار دیتی ہیں اور دادا باپ اور بیٹا پوتا باہم مل کر ایک جگہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کتنی قیمتی بات ہے۔ نہ ان کے دل ایک دوسرے سے بھرتے ہیں اور نہ یہ ایک دوسرے کی نسبت بدگمان و بدبین ہوتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں یعنی دیندار اور مذہبی فضا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ 2 آدمی ایک طویل عرصے تک باہم زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل نہیں اکتاتے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت اور خلوص زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ان کی الفت، انس اور چاہت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ سب آثار دینداری، مذہبی ہونے اور خداوند عالم کے بتائے ہوئے احکام و آداب اسلامی کی رعایت کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ اسلام اور اسلامی ثقافت و تمدن میں خاندان کو دوام حاصل ہے۔ گھر میں دادا دادی اور ماں باپ سبھی تو موجود ہیں جو اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے ہاتھوں پر جوان کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جو آداب و رسوم کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں، اور پچھلی نسل اپنی تاریخی اور ثقافتی ورثے آنے والی نسل کے ہاتھوں میں بحفاظت تھماتی ہے۔ ایسے ماحول میں ایک دوسرے سے کٹ کر رہنے، تنہائی اور عزلت نشینی اختیار کرنے اور مہربانی اور محبت سے عاری سلوک روا رکھنے کے تمام دروازے اس گھر کے تمام افراد کے لیے بند رہیں۔